کی بہن خولہ بھی تھی۔ بچے چیخ رہے تھے، عورتیں فریاد کر رہی تھی اور مرد و غلام افسوس کر رہے تھے۔ کفار کی کشتیاں اسکندریہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس وقت طبریہ میں قیام پذیر تھے۔ یہ مقام جنگی لحاظ سے نہایت اہم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی زیارت اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی عیادت کی غرض سے رملہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہے، زخمی راہ رہے ہیں اور خیمے بگڑے ہوئے ہیں، میدان صاف ہے۔ اپنے وہاں زخمیوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ رات کی تاریکی میں قوم نصارہ نے یہ تباہی مچائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچانک آپ کے چچا زاد بھائی کس طرح قیدیوں سے چھوٹ کر واپس آ گئے۔ آپ نے بھائی سے پوچھا یہ کون لوگ تھے؟ اس نے بتایا کہ قبطی تھے اور بار بار اسکندریہ کی طرف اشارہ کر رہے۔ زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلدی سے ابو عبیدہ کے پاس گئے اور سارا قصہ سنا دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہت رنجیدہ ہو گئے، بالخصوص حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی گرفتاری سے۔ پھر ابو عبیدہ نے تمام صورتحال سے بذریعہ خط عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور حاکم اسکندریہ کی سرکوبی کا مشورہ دیا اور فرمایا اگر یہ قیدی ارسطلس تک پہنچ گئے تو اس سب کو قتل کر دے گا، اس لیے جلدی کوئی تدبیر کرو۔ زید الخیل یہ خط لے کر عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو جب اطلاع ہوئی تو بہت پریشان ہوئے اور پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اس طرح صورتحال پیش آئی ہے، آپ بہت جلد اسکندریہ پہنچ کر کارروائی کریں۔ ادھر قیدیوں کا معاملہ اس طرح ہوا کہ جب ارسطلس کے سامنے ان شاہینوں کو پیش کیا گیا، اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن ارکان دولت نے یہ رائے دی کہ جناب اب تو ہم حالت جنگ میں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لوگ مسلمانوں کی قید میں آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بہتر یہ ہے کہ ان قیدیوں کو زندہ رکھو تاکہ آئندہ ان سے ہمارا کام آسان ہو جائے۔ ارسطلس نے اس رائے کو پسند کیا اور حکم دیا کہ سب گرفتار شدگان کو دیر زجاج پہنچا کر بند کر دو۔ چنانچہ بادشاہ کے 2000 سپاہیوں کی مائیت میں گلشن محمدی کے جانثاروں کو دیر زجاج کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو جب خط پہنچا